الف لام را تلك آیات الكتاب الحکیم اکان للناس عجبا ان اوحینا الى رجل منهم ان انذر الناس وبشر الذین آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون ان هذا لساحر مبين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی معزز سامعین، سورہ یونس پہلی اور دوسری آیت آپ کے سامنے تلاوت کی، پارہ نمبر 11 میں سے۔ یہ سورت، اس کا نام سورہ یونس ہے اور یہ مکی سورت ہے۔ نزول کے اعتبار سے 51 نمبر پہ نازل ہوئی، بعد سورہ اسراء یعنی بنی اسرائیل کے، اور ترتیب مصحفی میں اس کا نمبر 10 ہے، یعنی اس سے پہلے 9 سورتیں ہیں۔ ربط اور تعلق گزشتہ کے ساتھ یہ ہے کہ سورۃ توبہ کے اندر توبہ کا ذکر تھا، تو اب اس میں بھی قوم یونس علیہ السلام کی توبہ کا ذکر ہوگا۔ گزشتہ سورت میں یعنی سورہ توبہ میں جہاد بالسیف کا بیان تھا، تلوار کے ساتھ جہاد کا بیان تھا، تو اب اس سورت یعنی سورہ یونس میں جہاد باللسان کا بیان ہوگا، زبان سے جی۔ گزشتہ صورت میں فرمایا آخر میں فَإِن تَوَلَّوْا، یہ جی بالکل آخر میں سورہ توبہ کے، اگر یہ تم پھر گئے فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، میرا پیغمبر اگر یہ لوگ پھر بھی مسئلے کو نہ مانے تو آپ کہیں کہ میرے لیے تو کیا کافی ہے، اللہ کافی ہے۔ تو اب اس صورت میں یعنی سورہ یونس میں اس کے نمونے بیان کیے جائیں گے کہ اللہ رب العزت کس طرح کافی ہے۔ پہلی صورت میں یعنی سورہ توبہ کے آخر میں فرمایا علیہ توکلت، یہ بالکل آخری آیت ہے کہ میں اسی پر جو ہے توکل، بھروسہ اور اعتماد کرتا ہوں۔ تو اب اس صورت میں بھی اس کے نمونے بیان کیے جائیں گے کہ انبیاء علیہم السلام نے کیسے اللہ رب العزت پر توکل کیا ہے۔ اس صورت کے امتیازات یعنی کن وجوہات سے یہ باقی صورتوں سے ممتاز ہے، تو سورۃ یونس ممتاز ہے مشرکین کی عقائد کی تردید کے ساتھ، کہ جن الفاظ سے اس صورت میں مشرکین کے عقائد کا رد کیا گیا ہے وہ باقی کسی صورت میں نہیں ہے۔ اسی طرح یہ صورت ممتاز ہے قوم یونس کی توبہ کے ساتھ، اور یہ صورت ممتاز ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بد دعا کے ساتھ کہ انہوں نے بد دعا کی ہے، اور یہ صورت ممتاز ہے مقاصد اربعہ عالیہ کے بیان کے ساتھ۔ مقاصد اربعہ عالیہ کیا ہے؟ اللہ کی توحید، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، صداقت قرآن، ایمان بالآخرت، یہ 4 مضامین، اور اس صورت کا دعویٰ بھی یہی ہے مقاصد اربعہ عالیہ۔ جو مکی صورتیں ہیں تو ان کے اندر یہ مقاصد اربعہ عالیہ یعنی اثبات توحید، اثبات الرسالت اور صداقت الکتاب اور ایمان بالآخرت، اس پر زیادہ زور مکی صورتوں میں اس لیے دیا گیا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشرکین مکہ کی لڑائی ہی اسی بات پر تھی کہ وہ ان 4 چیزوں کا انکار کرتے تھے، اللہ کی توحید کا، پیغمبر کی رسالت کا، قرآن مقدس کا اور ایمان بالآخرت کے۔ آیا ہمیں مرنے کے بعد پھر بھی اٹھا لیا جائے گا؟ تو اس لیے جو مکی صورتیں ہیں مکہ میں نازل ہونے والی ہیں تو اس میں یہ 4 چیزیں زور کے ساتھ جو ہے نا ذکر ہے، زیادہ تر ذکر ہے۔ تو فرمایا الف لام را، یہ حروف مقطعات ہیں، مراد اللہ ہی جانتا ہے۔ تلک آیات الکتاب، یہ آیتیں کتاب کی، الحکیم جو حکمت والا ہے، ٹھیک ہے نا، جو حکمت والی کتاب ہے، ٹھیک ہے نا، اس کی آیتیں۔ اکان للناس عجبا، آیا لوگوں کے لیے یہ تعجب کی بات ہے، ان اوحینا الی رجل منہم،
کہ ہم نے انہی میں سے رجل ایک آدمی کی طرف وحی کی ہے. ٹھیک ہے نا. لوگوں کے لیے یہ تعجب کی بات ہے کہ ہم نے یعنی اس جیسے اور بھی ٹھیک ہے نا لوگ سمجھتے ہیں بھائی یہ تو انسان ہیں. ٹھیک ہے نا. ان کے لیے یہ تعجب کی بات ہے کہ انہی میں سے میں نے ایک شخص کو اتنا بلند رتبہ دیا کہ اس کو پیغمبر بنا دیا اور اس کی طرف کیا کیے وحی کی ہے. انذر الناس یہ کہ وہ لوگوں کو ڈرائے وبشر الذین آمنوا اور خوشخبری سنائے ان لوگوں کو جو ایمان لائے ان لہم قدم صدقین یہ کہ ان کے لیے بلند مرتبہ ہے عند ربہم ان کے رب کے ہاں. قال الکافرون کہا کافروں نے ان ھذا لساحر مبین بے شک یہ جو ہے واضح جادوگر ہیں. کافروں نے کہا کہ یہ کیا ہے محمد علیہ السلام کے متعلق کہ یہ واضح جادو کرنے والا جادوگر ہے. اس کی آواز میں وہ جادو ہے کہ جب کوئی بھی اس کی آواز سنتے اس کے دیوانے بن جاتے ہیں. کوئی بھی اس کی آواز سنے ٹھیک ہے نا وہ دیوانہ وار پھرتا ہے پھر اسے ڈھونڈنے کے لیے. تو یہ کافر کہتے تھے جی مسلمان یہ نہیں کہہ سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. وقال الکافرون ان ھذا لساحر مبین ان ربکم اللہ الذی بے شک رب تمہارا وہ اللہ ہے الذی وہ ذات ہے خلق السماوات والارض کہ جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے فی ستۃ ایام 6 دنوں میں یا 6 گھڑیوں میں 6 لمحوں میں اللہ نے پیدا کیے یا اتنے عرصے میں پیدا کیے اتنے دورانیے میں کہ جو 6 دنوں کے برابر دورانیہ ہے. اللہ کے لیے مشکل کوئی نہیں ہے کن لیکن اللہ کا ایک نظام ہے ایک ترتیب ہے اس کے مطابق معاملات چلاتا ہے. ٹھیک ہے نا. اللہ تو ایک لمحے چٹکی بھر میں بھی بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو فرمایا فی ستۃ ایام 6 دنوں میں ثم استوى علی العرش پھر وہ عرش پر مستوی ہو گیا. یدبر الامر وہ اپنے ہر کام کی تدبیر خود کرتا ہے. ما من شفیع کوئی سفارشی نہیں ہے الا من بعد اذنہ مگر اس کے حکم کے بعد. یعنی یہاں پر رد کر دیا ان الفاظ سے مشرکین کے اس عقیدہ کو کہ یہ ہمارے باب ہمارے سفارشی ہے. اولائے شفاؤنا یہ اللہ سے کہہ دے تو اللہ کو کرنا پڑتا ہے اور یہ اللہ کے سامنے ہمارے سفارشی بن کر جائیں گے. اس عقیدے کا رد کر دیا گیا ہے کہ کوئی سفارشی نہیں ہے. جو بھی سفارش کرے گا اسے اللہ اجازت دے گا تب سفارش کرے گا. جن کے لیے شفاعت کرے گا ان کے لیے بھی اللہ اجازت دیں گے تو تب وہ سفارش کر جائیں گے. ویسے کوئی سفارش ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو فرمایا ما من شفیع الا من بعد اذنہ ذالکم اللہ ربکم یہی اللہ تمہارا رب ہے ان صفات والا. فعبدوہ اسی کی بندگی کرو. افلا تذکرون آیا تم نصیحت نہیں حاصل کرتے ہو. یہی تمہارا رب ہے اسی کی عبادت کرو بندگی کرو نصیحت نہیں حاصل کرتے. الیہ مرجعکم جمیعا اسی کی طرف تم سب نے لوٹ کر جانا ہے. وعد اللہ حقا اللہ کا وعدہ حق اور سچ ہے. انہو یبدأ الخلق بے شک اس نے مخلوق کو پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے ساری خلقت کو پیدا کرنے والا ہے. ثم یعیدہ پھر ان کو لٹائے گا لیجزی الذین آمنوا تاکہ وہ بدلہ دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے. وعملوا الصالحات اور جنہوں نے نیک اعمال کیے بالقسط انصاف سے تاکہ وہ مومن ان کو انصاف سے اس کا بدلہ عطا کریں. اسی لیے ان کو کیا کرے گا واپس لوٹائے گا. اور آگے فرمایا والذین کفروا لیکن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے لہم شراب من حمیم ان کے لیے کھولتا ہوا پانی ہے ابلتا ہوا. ٹھیک ہے نا. حمیم کھولتے ہوئے پانی کو بھی کہتا ہے اور حمیم دوست کو بھی کہا جاتا ہے. قرآن میں دونوں کے لیے الفاظ موجود ہیں. ایک مقام پہ فرمایا ادفع باللتی ہی احسن السیئہ اچھے طریقے کے ساتھ برائی کا خاتمہ کر دیں. شیخ القرآن مولانا محمد طاہر پنجپیری رحمہ اللہ فرماتے ہیں ادفع باللتی ہی احسن السیئہ
اچھے طریقے کے ساتھ، اللہ فرماتے برائی کا خاتمہ کر دیں۔ یہ تو اچھے طریقوں میں سب سے اچھا اور اعلیٰ ترین طریقہ اللہ کی توحید کا بیان کرنا ہے، تو مطلب یہ ہے کہ توحید بیان کر دیں تاکہ شرک ختم ہو جائے، اور سنت بیان کر دیں تاکہ بدعت ختم ہو جائے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، بس وہ بندہ جس کے دل میں تیرے ساتھ دشمنی ہے، عداوت ہے، كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، وہ ایسا بنا دوں گا گویا تیرے اور اس کے درمیان صدیوں کا یارانہ ہے۔ تو ایسا بنا دوں گا کہ ٹھیک ہے نا، اس کے دل میں تیری محبت ڈال دوں گا، لیکن مولوی کو تو چونکہ اس بات پہ یقین نہیں ہوا کرتا ہے، وہ سب کچھ دبا کے رکھتے ہیں، چودھری جو ناراض نہ ہو ہیں، ٹھیک ہے نا، اللہ پاویں ناراض ہوئے۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں یار اچھے طریقے کے ساتھ برائی کا خاتمہ کر دے، میں دشمن کو تیرا دوست بھی بنا سکتا ہوں نا، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے، ٹھیک ہے نا، اللہ اکبر۔ تو یہ چیز ہے، تو وہاں کے پہ کیا فرمایا جو میں مقصودی بات کَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، تو دوست کو بھی حمیم کہتے ہیں، اور جہنم میں جہنمیوں کو ملنے والے پانی کو بھی حمیم کہتے ہیں۔ یہ دوست کو حمیم اس لیے کہتے ہیں کہ یہ جب اپنے جگری یار سے ملتا ہے، گرم جوشی سے ملتا ہے، اور یہ پانی بھی گرم پانی ہوتا ہے، اور دوست بھی پیار محبت میں بڑے گرم جوشی سے ملتا ہے، کچھ عرصے کے بعد ملے، واہ یہ میرے یار گلے مل جائے، ٹھیک ہے نا، تو اس لیے اس کو بھی حمیم کہتے ہیں۔ وَعَذَابٌ عَلِيمٌ، اور دردناک قسم کا عذاب ہے، بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ، بوجہ اس کے کہ انہوں نے کفر کیا ہے۔ هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً، اللہ وہ ذات ہے جس نے سورج کو روشن بنایا ہے، وَالْقَمَرَ نُورًا، اور چاند کو اس نے پر نور بنایا ہے۔ اب ضیاء روشن اور نور میں کیا فرق ہے بھائی، دو الفاظ، ٹھیک ہے نا، اس میں فرق یہ ہے کہ ضیاء وہ روشنی ہوا کرتی ہے جو اپنی ذاتی روشنی ہوا کرتی ہے، ذاتی روشنی، ٹھیک ہے نا، اور نور وہ روشنی ہے جو دوسرے سے مستفاد ہو۔ تو سورج کو ضیاء اس لیے کہا ہے کہ سورج کی روشنی اپنی ذاتی روشنی ہے، اور چاند کو نور اس لیے کہا ہے کہ چاند کی روشنی سورج سے مستفاد ہے، یہ سورج سے لی ہوئی ہے۔ اور دوسرا فرق یہ ہے کہ ضیاء وہ روشنی ہوا کرتی ہیں جو تپش دینے والی ہو، جلا دینے والی ہو، اور چاند کی روشنی کو نور اس لیے کہا ہے جو جلانے والی نہ ہو، یہ ٹھنڈک دینے والی ہے، ٹھیک ہے نا، اس لیے سورج کو روشن بنایا ہے اور چاند کو چاندنی بنا دیا ہے، یہ ٹھنڈی روشنی دیتا ہے، بہترین۔ آج کل کے دنوں میں تو باہر آپ دیکھیں، ٹھیک ہے نا، کتنے بہترین۔ تو فرمایا وَالَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً، وہ ذات ہے جس نے سورج کو روشن بنایا ہے، وَالْقَمَرَ نُورًا، اور چاند کو پر نور بنایا ہے، وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ، اور مقرر کی اس کی منزلیں، لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ، تاکہ تم جان لو عدد السنین والحساب، سالوں کی گنتی کو جان لو، والحساب، اور حساب کتاب جان لو۔ ایک بندہ ہو اس نے کک بھی کچھ نہ پڑھا ہو، ایک لفظ بھی نہ پڑھا ہو، اور بکریاں چرا رہا ہوں بیابان میں، لیکن وہ بھی اگر چاند کی طرف دیکھ لیں تو بتا دے گا آج مہینے کی کون سی تاریخ ہے، وہ بھی بتا دے گا، ٹھیک ہے نا۔ اس طرح اللہ نے اس کو بنا دیا تاکہ تم جان لو سالوں کی گنتی اور کیا حساب کتاب جان لو۔ ما خلق اللہ، وہ جو اللہ نے نہیں پیدا کیا اللہ نے ذالک یہ الا بالحق، مگر اظہار حق کے لیے پیدا کیا ہے، یہ سب کچھ اللہ نے حق کے اظہار کے لیے پیدا کیا ہے۔ یفصل الآیات، وہ کھول کھول کے آیات کو بیان کرتا ہے، لقوم یعلمون، اس قوم کے لیے یعلمون جو جانتے ہیں۔ ان فی اختلاف اللیل والنہار، بے شک دن اور رات کے اختلاف میں، وخلق وما خلق اللہ، اور وہ جو پیدا کیا اللہ نے فی السماوات آسمانوں میں، والارض اور زمین میں، لآیات نشانیاں ہیں، لقوم اس قوم کے لیے، یتقون جو ڈرتے ہیں تقوی اختیار کرتے ہیں۔ ان الذین لا یرجون لقاءنا، بے شک وہ لوگ جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے ہیں یا ہماری ملاقات کا عقیدہ نہیں رکھتے ہیں،
ورضوا بالحیات الدنیا، اور وہ دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے ہیں، واطمأنوا، اور مطمئن ہوئے، بہا اس کے ساتھ، والذین هم عن آیاتنا غافلون، اور وہ لوگ جو ہماری آیات سے غافلون، غفلت میں پڑے ہیں، اولئک یہی لوگ ہیں، مأواہم النار، ان کا ٹھکانہ آگ ہے، بما کانوا یکسبون، بوجہ اس کے جو انہوں نے کمایا ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جنہوں نے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، یہدیہم ربہم بایمانہم، لے جائے گا ان کو ان کا رب، یا پہنچا دے گا ان کو ان کا رب، بایمانہم، ان کے ایمان کے سبب، تجری من تحتہم الانہار، ان باغات میں کہ جن کے درختوں کے نیچے سے نہریں جاری ہوگی، ٹھیک ہے نا، فی جنات النعیم، نعمتوں کے باغات میں، دعواہم فیہا، اور ان کی پکار جنتیوں کی ان باغات میں کیا ہوگی، فرمایا سبحانک اللہم، اللہ تو پاک ہے، اللہ تو کیا ہے، پاک ہے۔ اللہ کس چیز سے پاک ہے؟ شریکوں سے پاک ہے۔ سبحانک اللہم، اللہ تو پاک ہے۔ توحید اتنا میٹھا لفظ ہے کہ جنت میں جنتیوں کی پکار یہی ہوگی، سبحانک اللہم، اللہ تو ہر قسم کے شریکوں سے پاک ہے۔ یہ اتنا میٹھا لفظ ہے۔ اللہ اکبر۔ آگے فرمایا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام، اور ان کی ملاقات سلامتی ہوگی، جب ملاقات ہوگی سلام ہو میرے یارو جنت میں آنے والوں، تو ان کی ملاقات مل بیٹھنا وہ سلامتی ہوگی، وآخر دعواہم، اور آخری پکار ان کی یہی ہے، ان الحمدللہ، کہ تمام صفات کارسازیہ اللہ کے لیے، رب العالمین، جو عالمین کا پالنہار ہے، جہانوں کو پالنے والا ہے، ان کی پکار یہی ہوگی۔ توحید پر کے ترانے ہوں گے، ٹھیک ہے نا، جنتی اور جنت میں مزے کر رہے ہوں گے۔ اللہ پاک ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی و لکم۔